علی ہے 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 علی مولا علی رو رو کے علی. مرحومین کے مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وہ چاہنے والے جو پچھلے سال ایسے موقع پر اعضاء میں موجود تھے، اس سال اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عزادار، خدمت گزار، خدمتیں کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، ان تمام کی ارواح کی بلندی کے لیے آپ کے میرے مرحومین بھی شامل، علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف. ہم خدا متعال کی بے پناہ نعمتوں کے اندر موجود ہیں، اور بلا شک و شبہ اس دنیا میں خدا متعال کی عظیم الشان ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت سید الشہداء کی محبت ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عقیدت جو خدا متعال نے نصیب فرمائی ہے. ہم اس نعمت کا شکر بجا لا رہے ہیں تاکہ انشاءاللہ خدا متعال اپنے قانون کے تحت جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، خدا اس قانون کے تحت ہمارے وجود میں اتنی وسعت دے دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سید الشہداء کی عظیم الشان شخصیت کو، سید الشہداء کے پیغام کو سمجھ سکیں. یقیناً وہ اتنا عظیم پیغام ہے، اتنی بلند شخصیت ہے کہ ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق سمجھ پا رہا ہے. 1400 سال سے لوگ کوشش کر رہے ہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ظروف کے اندر وسعت ہو، ہمارے وجود کے اندر وسعت ہو، تاکہ ہم اس نورانیت کو حاصل کر سکیں جو سید الشہداء کی نورانیت ہے. اور یہ شکر انشاءاللہ باعث بنے وجود کی وسعت نصیب ہو، سید الشہداء کی ذات گرامی، ان کا پیغام ہمارے وجود میں منعکس ہو. جو میں نے کل عرض کیا کہ زیارت، اصل زیارت یہ ہے کہ کوئی سید الشہداء کی ان عظیم الشان حقیقتوں سے اپنے آپ کو آشنا کر سکے. خدا انشاءاللہ زیارت نصیب فرمائے اس دنیا میں بھی، اور اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں زیارت میں اضافہ ہو. وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ. انشاءاللہ نسلاً بعد نسلاً یہ زیارت جاری رہے، قیامت تک کی تمام نسلیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت گزار ہوں، اور امام کی تشریف آوری پر خداوند متعال
ہمیں ان کی نصرت اس راہ میں شہادت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے عزادارین سید الشہداء کی عزت و سلامتی اور ان کے احترام میں اضافے کے لیے، ان کی کامیابیوں کے لیے، مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی، اہل بیت کی شفاعت کے حصول کے لیے، انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اس سے پہلے کہ عرائض شروع کروں، بالاخص تمام وہ اعزاء دوست احباب کے جو مومنین کرام کی جو ان مجالس کے انعقاد کے اندر کوششیں کر رہے ہیں، چاہے یہاں جہاں سے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، چاہے وہاں جہاں پر الزہرا سینٹر میں بھیجی جا رہی ہیں، بالاخص مرثیہ خان محترم اسد صاحب، تمام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں. تمام عزادارین سید الشہداء کی سلامتی کے لیے، بالاخص ان عزیزوں کی محنتوں کی کامیابی کے لیے، مقبولیت اخروی کے لیے انشاءاللہ آخرت کا ذخیرہ قرار پائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہم نے کل عرض کیا تھا کہ سید الشہداء کی شہادت کی مناسبت سے اور ان عشرہ اولیٰ کی مناسبت سے ہمارا موضوع سید الشہداء کی شہادت کے اوپر متمرکز ہونا چاہتا ہے، اور ایسے ہی ہم کریں گے کہ شہادت امام حسین اور سید الشہداء کی جد و جہد اور احیاء دین کا احیاء، یہ ہمارا اصلی موضوع قرار پائے گا. اور آج کوشش کریں گے کہ احیاء دین میں قرآن کریم کے احیاء کے اوپر گفتگو سے اور چند نکات سے اس کا آغاز کیا جائے. کل میں نے احیاء کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، بلا کسی مزید تمہید کے میں آپ کی خدمت میں اسی احیاء کے حوالے سے چند نکات، ایک دو نکات اور عرض کروں گا، اور انشاءاللہ احیاء قرآن کریم جو سید الشہداء کے ذریعے سے انجام پایا اس کے حوالے سے چند نکات عرض ہوں گے. اور ممکن ہے کہ آج احیاء قرآن کے موضوع کو ہم اختتام پذیر نہ کر سکیں، کل پر انشاءاللہ اس کو مزید جاری رکھیں گے. خدا توفیق زندگی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہمارے جیسا طالب علم جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھتا ہے اور بالاخص سید الشہداء کی شہادت کے واقعے کو، تو ممکن ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے، کچھ مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے اس واقعے کی گہرائی تک اترنے کی کوشش نہ کریں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کم علمی کے اندر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی یہ سمجھے کہ یہ واقعہ ہے ایک واقعہ، میں وہ جملات بھی نہیں ادا کر پا رہا ہوں، لیکن مثلا کوئی یہ سوچے کہ یہ سادہ واقعہ ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. یعنی ایک حکومت ہے جو غلط حکومت ہے، باطل حکومت ہے، اس کے مقابلے میں ایک پاکیزہ شخصیت ہے، اور اس پاکیزہ شخصیت نے، عظیم الشان شخصیت نے اس باطل حکومت کا مقابلہ کیا. یہ بہت سادہ تشریح ہے، انتہائی سادہ تشریح ہے. اس میں سید الشہداء کی شہادت منعکس نہیں ہو رہی، اس میں سید الشہداء کے کام کی گہرائی بالکل ظاہر نہیں ہو پا رہی. ہم واقعی کربلا کو ایک حکومت کے خلاف ایک پاکیزہ ہستی کا قیام نہیں کہہ سکتے، نہیں. کم سے کم ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ باطل کے خلاف، کل باطل کے خلاف کل حق کا قیام ہے. یعنی اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے تو ہم کہیں گے کہ یہ وہی تعبیر ہے جو اللہ کے نبی نے مولا امیر المومنین کے جانے پر ارشاد، جب ارشاد فرمایا کہ ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. مولا امیر المومنین تشریف لائے تھے، برز الایمان کلہ، کل ایمان ظاہر ہوا تھا، نہیں فرمایا تھا ایک مومن ظاہر ہوا. میدان کربلا ایسا ایک میدان ہے، وراثت انبیاء ظاہر ہوئی ہے. اللہ اکبر. زیارت بارسہ میں اور آپ پڑھتے ہیں انبیاء کی وراثت مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ، نہ کوئی اتفاقی حادثہ، نعوذ باللہ تعالی، نہ کوئی نعوذ باللہ تعالی حکمت عملی کی نعوذ باللہ تعالی غلطی یا حکمت عملی کی مثال کے طور پر تبدیلی، نعوذ باللہ تعالی، نہیں، ہرگز نہیں. عمدن، ارادے کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ حق، کل الحق ظاہر ہوا ہے کل باطل کے مقابلے میں. انبیاء کی وراثت ظاہر ہوئی ہے شیطان کی وراثت کے مقابلے میں. اور یہ جو پاکیزہ جملات سید الشہداء نے مدینے میں ارشاد فرمائے، جبکہ اس وقت کربلا کی مظلومیت کا منظر ظاہر نہیں ہوا تھا.
جب مدینے میں سید الشہداء تھے تو گفتگو یہ تھی کہ کوفہ قیام کرے گا، اور کوفہ ظاہر ہے کہ جب سے تاسیس ہوا تھا یہ گیریسن تھی، یہ فوج کی گیریسن تھی، اور کوفیوں کا ساتھ دینے کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ مملکت اسلامی کی ایک بڑی طاقت کو اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو سید الشہداء ظاہری طور پر اگر کوئی اس کو حساب کرے تو سید الشہداء کے پاس ایک طاقت ہے، جو کوفہ جیسی طاقت کے اوپر سید الشہداء دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ساتھ دینے کو تیار ہیں اور ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی اس وقت تک خطوط نہیں آئے تھے، لیکن بہرحال حالات تو تھے لوگوں کے سامنے کہ کوفی ناراض ہیں، اور حتیٰ امیر شام کی حکومت کے خلاف بھی کوفیوں کی طرف سے ناراضگی کا اظہار تھا۔ تو جب مدینے کے اندر وہ مظلومیتیں ظاہر نہیں ہوئی تھیں تب سید الشہداء نے ریفر کیا تھا کہ میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت کبھی نہیں کرے گا، اور جن پاکیزہ گودیوں میں پلا ہوں، اب ظاہر ہے یہ پاکیزہ گودیاں نبی اور اولاد نبی کی وراثت ہے، صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو واقعے کو گہرائی میں جا کے دیکھنا ہوگا، ایک ایک عمل کسی بڑی حقیقت کو دکھانے کے لیے، ایک ایک عمل کسی بڑی حقیقت کو دکھانے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے اندر بعض اوقات وہ توانائی نہیں ہوتی، بعض اوقات کیا اکثر نہیں ہوتی کہ ہم اس سمبولزم کو ڈیکوڈ کر سکیں جس میں حقائق بیان ہوتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر حقیقتیں کوڈڈ بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عمل انجام پاتا ہے، نبی خدا اس عمل کو دیکھتے ہیں، ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو بہت بڑی کسی حقیقت کو اظہار کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ عمل چھوٹا سا ایک عمل ہوتا ہے بظاہر، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے امام خمینی ایک دفعہ خطاب ارشاد فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن تھا کہ جب ایرانی بادشاہ کے محل کے 14 ستون گرے تھے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو بہت سارے واقعات کائنات میں اس موقع پر پیش آئے تھے، تو ایرانی بادشاہ کے محل کے 14 ستون گر گئے تھے۔ تو امام خمینی نے ریفر کیا کہ شاید وہ 14 ستون گرنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ بادشاہت 1400 سال کے بعد اختتام پذیر ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر میں امام خمینی کے اس بیان کو نہ دیکھتا تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اس موقع پر 14 ستونوں کا گرنا کیا مطلب دے رہا ہوگا۔ تو اگر میں اس اصول کے تحت تھوڑا سا اور آگے بڑھوں تو اعزائے محترم ایک عجیب حقیقت ہے ہمارے پاس، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سید الشہداء کے سر اقدس نے تلاوت قرآن کریم کی ہے، اس معجزے کی یاد میں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جب مجلس پڑھیں تو پہلی آیہ کریمہ جو خطبے میں عرض کریں وہ وہی آیہ کریمہ ہو جو سید الشہداء کے سر اقدس نے پڑھی ہے، کیونکہ ہمیں یہ احساس ہے کہ جتنی بھی مجالس ہیں سید الشہداء کے معجزے کا ایک اثر ہے، اور اس کا ایک پہلو ہے جو ہماری مجالس کے اندر ظاہر ہونا چاہیے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس عظیم الشان معجزے کو درک کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ معجزہ بہت عجیب نقطہ تھا دشمنوں کی سازشوں کو ختم کر دینے کے لیے، بظاہر ایک چیز تھی، اور مثلا لوگوں نے ظاہر بہت تعجب سے دیکھا ہوگا کہ کیسے سر اقدس نیزے کے اوپر تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اردو زبان میں اس کو بہت اچھا اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ جو بیان کیا، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ۔ یہ بعض بچوں کی خدمت میں تشریح کرنے کے لیے کہ اگر آپ کے سامنے کبھی آگے کبھی یہ شعر پڑھا جائے تو آپ سمجھ پائیں، خطیب ظاہر ہے جو خطابت کر رہا ہوتا ہے، تقریر کر رہا ہوتا ہے، خطیب نو کے سنا، نوک اسی ٹاپ کسی بھی چیز کی ایج کو، نو کے سنا، سنا کہتے ہیں نیزے کو، نیزے کی نوک کے اوپر جو خطیب ہو، خطیب نو کے سنا، نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن، جیسے ایک اور اردو میں ایکسپریشن اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ معجزہ صرف یہ معجزہ نہیں تھا کہ ایک سر جو تن سے جدا ہے وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، نہیں، میرا اپنے خیال ہے کہ یہ
اس حقیقت کو بھی بتانے کے لیے تھا کہ یہ حسین کی شہادت کا کارنامہ ہے کہ قرآن زندہ ہے. یہ سید الشہداء نے جو احیاء قرآن کیا یہ اس قیمت کے اوپر تھا جو تم کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہو. اور یہ ہم جیسوں کے لیے ہے کہ اگر آج تم تلاوت قرآن کر رہے ہو تو سر سید الشہداء کے صدقے میں ہے. وہ دیکھو نیزے سلام اللہ علیہ یا امام زین العابدین. شاید یہ منظر سب سے پہلے دفعہ خاندان اطہرت و طہارت میں امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا تھا. مولا سید الشہداء اور ان کے فرزند کی ذوات گرامی کے اوپر درود بھیجیں. محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو وہ معجزہ تو مثال کے طور پر کوفہ میں ہوا یا شام میں ہوا، لیکن وہ پیغام ہمیں دے گیا کہ یہ جب بھی تم اللہ کے کسی معجزے کو دیکھنا تو تم سمجھ جانا کہ اصحاب کہف اتنا بڑا معجزہ. اصحاب کہف اور غار والے یہ ہماری سب سے بڑی نشانی ہے. خداوند متعال ارشاد فرما رہا یعنی خداوند متعال فرما رہا نہیں، حسین بڑی نشانی ہے سلام اللہ علیہ. ان کی شہادت بڑی نشانی ہے. انہوں نے جس طرح سے احیاء کیا قرآن کریم کو، دین کو، یہ بڑی نشانی ہے. تو تھوڑی سی گہرائی استعمال کریں، بہت کچھ نظر آئے گا. اور سید الشہداء کا یہ معجزہ بہت سارے پہلوؤں کو دکھائے گا کہ آج تو یہ ایک اکیلا سر ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہے، کل پوری دنیا اس سر کے صدقے میں تلاوت قرآن کریم کر رہی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نے بہت خوبصورت دکھا 1-2 سال پہلے میں نے کہیں دیکھا کہ ایک تصویر جس کے اندر کربلا میں جم غفیر موجود ہے، کروڑوں کا جیسے رش ہوتا ہے ویسا ہے. اور کسی نے وہاں پہ لکھا تھا، ایک پوسٹر بنایا تھا، اس پہ لکھا تھا کل حسین یہاں تنہا تھے. کل حسین یہاں تنہا تھے، آج کروڑوں موجود ہیں. یہ سر اقدس تھا جس نے نیزے پہ تلاوت کر کے بتایا تھا کہ میں قربان ہو جاؤں گا، قرآن باقی رہے گا، تم قرآن پڑھو گے میری قربانی کے صدقے. سلام اللہ علیہ. تو ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں. یہ احیاء کا معاملہ کیا ہے جس کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی. پاکیزہ ترین نفوس، وہ پاکیزہ نفوس جن کے لیے خود سید الشہداء نے، جو اپنے والد کے ہمراہ بڑی جنگوں کے اندر شریک تھے، انہوں نے فرمایا کہ جو اصحاب مجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے. یا اللہ، یہ احیاء کا عمل ایسا ایک عمل ہے. سید الشہداء اور ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ و اصحاب پاکیزہ، اس کو احیاء کو میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اور خاص کر قرآن کریم کے احیاء کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی منصوبے کے حوالے سے ایک حقیقت اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. بس آپ کسی بھی چیز کو کم مت سمجھیے، سطحی مت دیکھیے، گہرائی میں دیکھیے. اگر کبھی سید الشہداء نے کہیں کھڑے ہو کر ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا کوئی مطلب ہے. سید الشہداء نے کوئی جملہ فرمایا ہے، اس کا کوئی مطلب ہے. میں 10 بستہ عرض کروں گا، صاحب کا ارادہ نہیں ہے، لیکن میں 2 جملے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اگر بی بی طلحہ زینبیہ پہ کھڑی ہیں اور انہوں نے کہا یبن فاطمہ، اے فاطمہ کے بیٹے، کیوں فاطمہ کہا؟ کیوں زہرا نہیں کہا؟ سلام اللہ علیہ. اس میں کوئی راز ہوگا، یہ سب ڈھونڈنا پڑے گا، یہ سب ڈھونڈنا چاہیے. اس سر کی تلاوت میں بھی راز ہوگا، اور بی بی کا یہ کہنا اس میں کوئی راز ہوگا. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کام پراسرار ہیں. اس اعتبار سے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم کوشش کر سکتے ہیں، ظاہر ہم اپنی طاقت توانائی کے اندر نہیں پاتے کہ ان کے حقائق کی گہرائیوں تک پہنچے، لیکن بہرحال تھوڑی بہت کوشش. میں آپ کو مزید وقت نہ لوں، ایک اہل بیت اطہار کے کام کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے عرض کروں گا جس کو سمجھنا انتہائی واضح ہے. میرا جیسا طالب علم بھی سمجھ پا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بڑی عجیب حقیقت ہے. مولا 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کسی محقق نے اس بات کا جائزہ لیا، بہت خوبصورت، بہت اچھا کام ہوا. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ مولا 7ویں امام کی نسل کے کتنے افراد ایران کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر دین کو زندہ رکھنے میں مشغول تھے. تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ امام ہفتم کی نسل سے براہ راست جو اولاد طیبہ و طاہرہ ان کی ذریت تشریف فرما ہوئی، بعد کی نسلیں نہیں، موسوی سادات بعد کے نہیں، جو فوری امام کی نسل سے براہ راست آئے، وہ 20 سے زیادہ مرد اور خواتین تشریف فرما ہوئے جو ایران کے مختلف شہروں میں بیٹھے
تشریف فرما ہوئے اور ان شہروں کی پوری فضا اور ماحول کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے تبدیل کر دیا، اور آج تک اس تحریک کو باقی رکھا۔ ظاہر ہے کہ سر فہرست مولا 8ویں امام مشہد مقدس میں تشریف فرما الشہید بارض طوس امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد، اور پھر قم مقدسہ کے اندر بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اسی طریقے سے قم کے اندر، گیلان میں اور مختلف شہروں کے اندر 7ویں امام کی براہ راست نسل طیبہ و طاہرہ کے 20 سے زیادہ افراد مختلف جگہوں کے اوپر تشریف فرمائے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ جو ہم 20 سے زیادہ کہہ رہے ہیں وہ ہیں جن کے روضات بنے ہوئے ہیں، زری بنی ہوئی ہیں، جیسا کہ مثلا قم میں ہے، ظاہر مشہد اور قم تو بہت بڑے بڑے نام ہیں، باقی تمام موجود ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ جو اسٹریٹجسٹ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خود بڑی بات ہے کہ جگہ کا انتخاب کیسے ہوا ہے، یعنی آپ ایک دفعہ ایک شہر کا انتخاب کرتے ہیں اور اس شہر کے انتخاب معنوی حیثیت کیا ہے، اس شہر کے اوپر اگر اثر ہوا تو کتنے اور شہروں کے اوپر اثر ہوگا۔ اس اعتبار سے آپ اگر صرف 2 شہروں کا انتخاب دیکھ لیں، ایک مشہد اور ایک قم کا، معاملہ ختم ہو گیا، اور باقی کتنے شہروں کے اندر مولا 7ویں امام کی اولاد طیبہ و طاہرہ تشریف فرمائے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسٹریٹجک چوائس ہے۔ یوں لگتا ہے واقعاً کسی نے نقشے کے اوپر بیٹھ کر ایک ایک جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ اس جگہ سے اتنے علاقہ تبدیل ہوگا، اس جگہ سے اتنا علاقہ تبدیل ہوگا، یہ جگہ اتنے 100 سال کے اندر اس جگہ پہنچ جائے گی۔ اتنی گہرائی کم از کم سوچنی پڑے گی آپ کو۔ اور ذرا تصور کیجئے گا کہ جو بی بی یہاں تشریف فرما ہوئی آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، ان کے وجود مقدس کا جو اصلی اثر ظاہر ہوا وہ اتنی مدت کے بعد ظاہر ہوا۔ یعنی قم جو حوض علمیہ کے عنوان سے نقشے کے اوپر واضح ہو کر ابھرا ہے، حوض علمیہ کے عنوان سے، وہ آج اسی صدی کے اندر ہے۔ البتہ قم کے اصحاب، قم کے راوی مشہور تھے، اور بقول بعض افراد کے اگر آپ قم تشریف لے گئے ہوں تو جو حرم کی اس وقت کی سرحدیں ہیں جو کافی توسیع ہوا ہے، کافی وسیع ہوا ہے، اس سے کئی کلومیٹر آگے تک راویوں کے مقبرے ہیں، اور جو قم میں گئے ہیں اور وہاں پہ رہے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ راویوں کے مقبرے کہاں کہاں تک ہیں، جہاں پر اب سڑکیں ہیں، بازار ہیں، گھر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہاں راویوں کے مقبرے ہیں۔ یہ پورا قبرستان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راویوں سے تھا۔ اب یہ انتخاب قم کا بی بی نے کیا، اور وہاں تشریف فرما ہوئی، مشکلات کو جھیلا، سارے کام کیے کہ 1000 سال کے بعد یہ شہر پوری دنیا کو علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام فراہم کرے گا۔ اور ذرا تصور کیجئے گا کہ ایک ایسا آلٹرنیٹ جو نجف کی جگہ اس کام کو کر سکے اگر نجف کے اندر مشکلات ہوں۔ اللہ اکبر! 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے یہ حکمت عملی بنائی گئی، کیا میں اسے اتفاق کہوں؟ کیسے کہہ دوں؟ آنکھوں کے سامنے ہے، اسے اتفاق نہیں کہہ سکتے۔ بس اگر آپ واقعاً سید الشہداء کے کام، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کام کو دیکھنا چاہتے ہیں، بعض اوقات آپ کو اتنی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، اور وہ بقول کسی اسٹریٹجسٹ کے کہ بھائی یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک تھیسس لکھ لیں، پی ایچ ڈی کا یا پوسٹ پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس لکھیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو معاملہ ہے کہ آپ پورا ایک ڈپارٹمنٹ کھڑا کریں یونیورسٹیز کے اندر کہ جو یہ بتائے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو اسٹریٹجک پلاننگ کی وہ پلاننگ کیا تھی۔ واقعاً حق ہے، 250 سال کی جد و جہد تھی، اور پاکیزہ ترین نفوس کی، اور دنیا میں ان سے بڑا صاحب علم کوئی نہیں تھا، ان کی جد و جہد تھی۔ تو میرا جیسا ایک طالب علم کراچی کے ایک کونے میں بیٹھ کر اس کو سمجھ پائے گا اتنی آسانی سے؟ نہیں، ممکن نہیں میرے لیے۔ میں اگر بہت کوشش کروں ایک آدھ پوائنٹ کوئی سمجھ پاؤں، اور یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ایک مثال کے طور پر اسٹریٹجسٹ نے بتایا تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو آپ جب بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کام کو دیکھیں، اور بالاخص میں اپنے جوان بچوں سے عرض کروں گا کہ بھائی آپ کبھی یہ نہیں سوچیے گا کہ کچھ واقعات تھے جو پیش آتے رہے، نہیں، ان کے اوپر محنت ہوئی ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ شاید مثلا آپ حضرات کی جو امریکہ میں تشریف فرما ہیں یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں تشریف فرما ہیں، یہ بھی چاہے آپ کسی بھی نیت سے گئے تھے اور کسی بھی ارادے سے گئے تھے، شاید اس میں بھی کوئی مصلحت ہو۔ البتہ کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ مصلحت ہمارے حق میں تمام ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی اور معاملہ ہو۔ ہمارے پاس بڑی عجیب ایک روایت ہے، میں بات پہ واپس آتا ہوں اپنے موضوع، بس یہ روایت عرض کرتا چلوں۔ ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے جو ہم جیسے طالب علموں کو ڈرانے کے لیے بہت ہے، انذار کے لیے بہت ہے۔ کہا کہ رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ من، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دین کا ماہر کسی ایسے کو دین پہنچاتا ہے
جو اس سے زیادہ بڑا دین کا ماہر ہوگا۔ فقہ تو میں نے کسی کو دی، لیکن اصل میں جو دین کام آنا تھا وہ اس کے کام آنا تھا۔ تو بعض اوقات اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ایک چینل بن جائیں اور نعوذ باللہ تعالیٰ اس میں ہم اپنے مفادات کو حاصل کر لیں اور اصل دین کسی اور کو پہنچنا ہو۔ اس کا ظاہر ہے سارا انحصار نیت کے اوپر ہوگا، سارا انحصار خلوص کے اوپر ہوگا کہ ہم خلوص سے اپنے کام کو انجام دیں۔ تو احیاء دین کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جد و جہد عام پیرائے میں نہیں دیکھی جا سکتی، اس میں کافی گہرائی کی ضرورت ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال مولا ساتویں سرکار کی زندگی سے دی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، سید الشہداء نے اپنی شہادت کے ذریعے سے قرآن کریم کا احیاء کیا، تو تھوڑا سا رک کر ہمیں دیکھنا پڑے گا قرآن کریم کا احیاء کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہر چیز کا احیاء اس کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ بھئی اگر ایک پودا مر رہا ہے اور مثال کے طور پر اس کے پتے زرد پڑ گئے ہیں، اس کی ٹہنیاں جھک گئی ہیں اور اس کا تنا ختم ہو رہا ہے، آپ اس کا احیاء کریں تو احیاء کیا ہوگا؟ احیاء یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر اس کا تنا جو کمزور پڑتا جا رہا تھا وہ مضبوط ہو جائے گا، اس کی ٹہنیاں دوبارہ اٹھ جائیں گی اور پتے سرسبز ہو جائیں گے۔ یہ اس پودے کا احیاء ہو گیا۔ جب ہم کہہ رہے ہیں قرآن کریم کا احیاء، تو اس سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ اصل احیاء کی اصطلاح قرآن کریم کے لیے کیا صحیح ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کے لیے خدا متعال نے ارشاد فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خدا متعال نے خود کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں احیاء دین اور احیاء قرآن، تو کیا یہ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے نعوذ باللہ تعالی مخالفت میں تو نہیں ہے؟ تو ہمیں ذرا سا رک کر یہاں پہ احیاء قرآن کے حوالے سے تھوڑی سی تشریح کرنی پڑے گی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ سید الشہداء نے احیاء قرآن کا عمل اپنی شہادت کے ذریعے سے کیسے انجام دیا، جو مجموعی احیاء دین کا ایک حصہ بنے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ قدیم زمانے میں جو کتابیں خدا متعال کی طرف سے بھیجی گئیں، آسمانی کتابیں، ان کتابوں میں جو بہت بڑی ایک مشکل آتی رہی وہ ان کے اندر ہونے والی تبدیلیاں تھیں۔ یہ سب کو معلوم ہے، یعنی ایک عجیب سی بات ہے، اور ہمارے جو محترم عیسائی دوست احباب ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہ شاید عوامی سطح کے اوپر اس بات کو قبول نہ کریں، لیکن ایکیڈیمک لیول کے اوپر مثال کے طور پر ویٹیکن کی طرف سے اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ بالکل بلنٹلی اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ ورڈز آف گاڈ نہیں ہے۔ یہ بالکل obvious ہے ان کے لیے، بالکل واضح سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پیش آئی ہیں، اور ان کے مثال کے طور پر جو جانشین ہیں ان کے اقوال، لیٹرز، فلاں فلاں، یہ سب چیزیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ورڈز آف گاڈ نہیں ہیں۔ اللہ کے وہ کلمات کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے، انہیں آپ کہیں گے کہ ورڈ آف گاڈ ہے، لیکن جو ان کے بعد آنے والے جانشینوں نے ایک دوسرے سے کہا یا کیا یا نقل